وہاں تک آپ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا، وہاں تک آپ جاتے ہیں۔ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا۔ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں ہونہار طالب علم کے آواز میں بہت ہی زیادہ کشش پائی گئی اور بہت ہی مترنم آواز میں انہوں نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت اور عزیزان گرامی، آج کی اس روح پرور اور پررونق محفل میں میں اس ذات اقدس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو امام رسل، ہادی کل، دانۂ سبل اور فخر رسل ہے، جن کی ایک نگاہ بھی شرف صحابیت سے نواز دیتی ہے اور جن کا ایک چھوٹا سا فرمان بھی مشعل راہ بن جاتی ہے۔ وہ عرب کے ایسے نازک ماحول میں تشریف لاتے ہیں جبکہ عالم انسانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ برادران ملت، اور ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، اور خدا کے بندے تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہ و بکا اور چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا، ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چاہتی جبکہ رب العالمین نے ایسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس باب میں بھی پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عرفہ اور بلندتر ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم باپ ہے، جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء و مصلحین سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے۔ وہ ہے غیروں پر رحم و کرم، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں اپنوں پر رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہے، مگر انسانیت کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود وہ چیز ہے جو دشمنوں پر رحم و کرم ہے۔ اس کی نظیر نام کہیں ملتی ہے، لیکن شہنشاہ دو عالم، تاجدار عرب، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف و درجہ اتم اور اکمل طریقے پر موجود تھا۔ عاشقان رسالت، جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانے دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جعشم 100 اونٹوں کی لالچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل بن کے گھوڑے دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی سند امان دے دی۔ عمر بن وہب خون کے پیاسے تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغنا تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا، جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپایا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لوگوں میں کہاں تک شمار کراؤں، جاؤ تاریخ کے نگاہ اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے ریگزاروں سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، صحن مکہ سے پوچھو، ام القریٰ کے دروں سے پوچھو، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اسلام سے پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی غیروں پر رحم و کرم کیا ہے، حکمران بن کر بھی دشمنوں سے عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعا ہدایت دی ہے۔ رسول عربی کے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے موقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی۔ یہی وہ مکہ تھا، آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر قربان جائے اس رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر، جس نے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں فرمایا، نہیں آج تو عفو درگزر کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ یہ جواب سن کر، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور لشکر اسلام کے جیالوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعداء اسلام کے ہولناک اور کالے کرتوتوں کو یاد دلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں درندوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا، یا رسول اللہ انہیں بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہے
یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحالت نماز آپ کی گردن میں غلاظت ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے جنہوں نے مکے کے گلیوں اور آپ کے گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنون اور ساحر کہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ سامعین اکرام سیرت کے صفحات پر یہ چند نہیں بے شمار واقعات نقش ہے، اور رحم و کرم کے ہر واقعہ آپ تاریخ کے اوراق میں آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیغام عام ہوتا ہے۔ تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی یاد میں، اس کی تذکرے میں اور اس کی محبت کی لذت میں بسر کرنا چاہتے ہو۔ پس کیا مبارک ہے یہ دل جنہوں نے عشق کے لیے رب السماوات والارض کے محبوب کو چنا، اور کیا پاک و زبانیاں جو سید المرسلین رحمت للعالمین کی تعریف منحو ہو جاتی ہے۔ مگر کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کون ہے جس کی ولادت کی تذکرے میں تمہارے لیے خوشیوں کا ایسا عزیز پیغام آیا ہے؟ اگر اس مہینے کی آمد تمہارے لیے جشن مسرت کا پیام ہے، کیونکہ اسی مہینے میں وہ آیا ہے جس نے تم کو سب کچھ دیا تھا۔ تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں ماتم نہیں، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا وہ سب کچھ ہم نے کھو دیا۔ تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو، مگر تمہیں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کی بھی خبر ہے، مگر اپنے دل کا اندھیرا دور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے۔ تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو، مگر تمہارا اعمال حسنہ کا پھول مرجھا گیا ہے۔ تمہاری آنکھیں رات رات بھر کی مجلس آرائیوں میں نہ جانگتی، تمہاری زبانوں سے ماہ ربیع الاول کی ولادت کے لیے دنیا کچھ نہ سنتی، تمہاری روح کی آبادی معمور ہوتی، تمہاری دل کی بستی نہ اجڑتی۔ تمہاری زبانوں سے نہیں، تمہارے اعمال حسنہ سے اسوائے حسنہ نبوی کی مدح و ثنا کے ترانے اٹھتے۔ تم اس کے آنے کی خوشیاں مناتے ہو، مگر تم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ یہ ماہ اگر خوشیوں کی بہار کا ہے۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، آج میں اس متبرک اور پرامن بزم شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور نہ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، ذلت و رسوائی، عصمت و عفت، امانت و دیانت
امانت و دیانت، صلح و تقوی کا، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخیں ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دور تھا۔ کسی اردو کے شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی تھی برائی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی تھی برائی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ سبحان اللہ۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدایان لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے نور نظر دو شمے کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت کا دا و کفر کا دا میں ایک تہلکہ مچ گیا، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، نور والا آ گیا، نور والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمنتا گلستان کر گئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا لال نور نظر اور لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن شہادت کی انگلی سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ آمنہ کہتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں میں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا لیکن اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں ہی کیا ساری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔
حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت و طاقت عطا ہوتی ہے اور یہ قافلہ والوں کی سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے، اور سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور اونٹنی کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنا تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور بھی عجیب ہے۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا۔ تجارت کی غرض سے راستے میں ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تمام تورات کی علامت پر غور کیا تو ابو طالب کو کہا، اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ جو علامات میں نے تورات میں پڑھی ہے وہ تمام کے تمام اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ شاید کہ یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے۔ ابو طالب وہیں سے واپس روانہ ہو جاتے ہیں اور ابو طالب کو اس سفر میں بہت نفع ہوتا ہے۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاقاً و کرداراً میں خوبصورت تھے، اسی طرح حسن جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفاتی اور جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی سیرت نگار، کوئی ادیب کیسے جرت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، خاتم الرسول، آقائے کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنے بھی مقرروں نے، سیرت نگاروں نے، خطیبوں نے اور ادیبوں نے اور دانشوروں نے سیرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دنیا میں کوئی نبی نہ تھا۔ نبی سب جا چکے تھے، اچھی باتیں سب بھول چکے تھے، سب پتھر کے بت بناتے تھے، سب پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، جنگل کے درختوں کی عبادت کرتے تھے، دریا کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے۔ چاند، سورج، درخت اور دریا سب ان کے دیوتا تھے، سب ان دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ شراب پیتے تھے، شراب پی کر لڑتے تھے، جوا کھیلتے تھے، جوا کھیل کر لڑتے تھے، لڑکیوں کو زندہ گاڑتے تھے، لڑکیوں کو زندہ گاڑ کر خوش ہوتے تھے، کہیں بیوہ عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، بیوہ عورتوں کو زندہ جلا کر خوش ہوتے تھے۔ دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے۔ جب دنیا والے گمراہ ہو گئے تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نبیوں کے بعد بھیجا۔ اب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ بھیجا گیا۔ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان کا نام قریش ہے۔ یہ خاندان عرب کے خاندانوں میں بڑا شریف اور بزرگ مانا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب اور دائی کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ
6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہوا. 8 سال کے ہوئے ہی تھے کہ دادا نے بھی رحلت کی. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لیا اور بہت محبت سے پالا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال کی عمر تھی. عرب کے ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تجارت کا مال ملک شام کی طرف بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری، رست بازی اور خوش سلیقگی اور قابلیت کی وجہ سے اس تجارت میں بہت منافع ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام قریش ہے. یہ خاندان عرب کے سب خاندانوں میں بڑا شریف اور بزرگ مانا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب، دائی کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کے ہوئے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا نے بھی رحلت کی. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرپرستی میں لے لیا اور بہت محبت سے پالا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. ایک عرب کی دولت مند خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تجارت کا مال ملک شام کی طرف بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور راست بازی اور خوش سلیقگی اور قابلیت کی وجہ سے اس تجارت میں بہت منافع ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت اور ظاہر وطنی اور خوبیوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے تمام دنیائی مذہبی، تاریخی اور ظاہر وطنی اور خوبیوں کو اور شاعر وطنی نہایت ہی خراب تھی. خود ملک عرب کا بھی یہ حال تھا. چنانچہ مکہ بت پرستی کا اور قسم کے بدعمالیوں کے گہوارہ بنا ہوا تھا. مکے میں 360 بت تھے جن کی عرب پوجا کیا کرتے تھے. کعبے میں جن کی عرب پوجا کیا کرتے تھے. شراب خواری عام تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے معزز سامعین کرام، ابھی آپ ناظرہ قاعدہ کے ایک طالب علم سے ان کے محفوظ ضمیر سے محسوس ہو رہے تھے. اب میں ناظرہ قاعدہ ہی کی ایک طالبہ جس سے میری مراد صبا فاطمہ ہے، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں گی اور اپنے عنوان پر نقشہی کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرۃ الاخلاق. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کہاں تک بیان کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ قرآن آپ کی سیرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے. اللہ نے قرآن اتارا اور آپ کے اخلاق کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ آپ کسی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے. آپ اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اتر گئے. آپ کپڑے دھوئے اور سکھائے اور سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. آپ بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے. اس دشمن نے کہا
بتا محمد اب تجھ کو کون بچائے گا؟ آپ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ آپ کا جواب سن کے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تلوار لی اور کہا بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ نے معاف فرما دیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے معزز سامعین کرام، ابھی آپ مدرسے کے ایک ہونہار طالبہ سبا فاطمہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اپنے پروگرام کے اندر تھوڑی رد و بدل اور تبدیلی پیدا کی جائے، اور اس رد و بدل تبدیلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عقیدت میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور میں اس کے لیے محمد ایوب بن محمد اکبر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں گے اور نعت پاک پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرا ہوں۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بھرین، منبر تیرا عرش بھرین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھی کی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھی کی ہوئی پیاس ہو، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، تو کجا
من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. خدا حافظ. میرے معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات اور مدرسے کے احاطے کے اندر تشریف فرما میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور میری بیٹیاں، ہم جس شخصیت اور جس ہستی کے شدت سے جو ہے نا منتظر تھے، جن سے میری مراد محمد عرفان معین الدین صاحب ہیں، میں بےحد ممنون و مشکور ہوں ان کا تہہ دل سے کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیتوں اور مشغولیتوں کو بالائے طاقت رکھ کر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور انہوں نے بذات خود جو ہے نا حاضری دی. ہم جتنا بھی ان کے شکر گزار ہوں کم ہیں. یقیناً ان ہستی اور اس شخصیت کو آپ کے سامنے ضرور جو ہے نا روبرو جو ہے نا لایا جائے گا تاکہ آپ لوگ ان کے دیدار سے بھی مشرف ہوں اور ان کی باتوں سے بھی جو ہے نا محظوظ ہوں. لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ایک دو مدرسے کے طالب علم ہیں جن کا تعلیمی مظاہرہ چل رہا ہے تقریری مسابقہ کے طور پر، ان کو اپنے مہمان کے سامنے میں پیش کروں. تو میں اس کے لیے محمد ابو بکر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں گے اور اپنے دیے گئے عنوان پر روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر الجبار والصلاة والسلام على رسول الله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ بھی نہ ملا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں. میں اس موضوع پر کچھ غیر مسلم رہنماؤں، سائنسدانوں اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے اقوال کا مختصر تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. شاید کہ ابر کرم کے چھینٹے اس خزاں رسیدہ چمن کو باد بہاری عطا کر دیں. چمنستان اسلام کے بلبلو، میں آج اس مبارک محفل میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ آپ کی شان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے کیا کہا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا کہا، بلکہ آج تو بیان کیا جائے گا ہندوؤں نے کیا کہا، بی ایس کشالیا نے کیا کہا، مہاتما گاندھی نے کیا کہا، رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا. کہاں تک شمار کراؤں؟ آپ کی خود کو مہذب کہنے والی دنیا، روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والی دنیا، تہذیب کے نام پر بے حیا اور بے غیرت دنیا، مساوات کے نام پر نفرت پھیلانے والی دنیا، تہذیب کے نام پر بے حیا اور بے غیرت دنیا، مساوات کے نام پر نفرت پھیلانے والی دنیا اس حقیقت کو اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ شہنشاہ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل انسان دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت و شفقت ہے، جس کا اعتراف نہ صرف مسلمانوں نے کیا بلکہ دیگر اقوام نے بھی اس کا اعتراف کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرستادہ اور سچے پیغمبر تھے. دشمنان اسلامی نہیں بلکہ جانی دشمن اور خون کے پیاسے یہود و نصارہ اور مشرکین آپ کی دینی حقانیت کو تصدیق کرنے پر مجبور تھے. دوستو، یہ کہاوت ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے. الفضل ما شهدت به الاعداء. چنانچہ افریقہ کا مشہور عیسائی مورخ باسورت اسمتھ اپنی کتاب محمد اینڈ
محمد میں لکھتا ہے کہ بلا شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ جب میں آپ کے کارنامے پر مجموعی طور سے نظر ڈالتا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بزرگ تر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے انتہا تک اور بعثت سے لے کر دار البقاء میں جانے تک نبی ہے۔ آپ لندن لکھتا ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور تمام بادشاہوں میں سب سے معزز ہستی ہے۔ مہاتما گاندھی لکھتا ہے کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے پر ذرا برابر بھی تحمل نہ تھا۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ایسا مذہب ہے کہ سب مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہے۔ بی این پانڈے لکھتا ہے کہ آپ دنیا میں اس وقت تشریف لائے جبکہ پوری دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ خدا کی پرستش کا خیال لوگوں کے دلوں سے محو ہو چکا تھا۔ انسان نے بتوں کو خالق ماننا شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان میں گائے کو مادر مشفق سمجھا جاتا تھا۔ کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور اس کی گوبر جیسی ناپاک چیز کو مطہر اور پاک سمجھا جاتا تھا۔ غرض پوری دنیا اسفل السافلین کی عمیق گہرائیوں کی نظر ہو چکی تھی۔ اس وقت حرب کے پتے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جس نے ملک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، صبر کا معدن اور خاک ساری کا نمونہ تھا۔ تاریخ عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایسی شخصیت بن کر ابھرے جس کو مذہب اور سیکولرزم دونوں میں بھرپور کامیابی ملی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور رہبران امم کی سیرتوں پر نظر ڈالیں گے تو محمد بن عبداللہ کے علاوہ کوئی ایسا بانی مذہب اور ایسا رہبر امت نہیں جن کی شخصیت اور کاملیت اور جامعیت پر غیروں کا اتفاق نہ ہو، نہ ملے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عوام تک پہنچائے اور سیرت کے ذریعہ لوگوں کو دین کی دعوت دے اور انہیں یہ بتائیں کہ میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، اہل عالم کا بس فیصلہ ہے یہی، سب سے اعلیٰ و افضل ہے پیارے نبی، سب سے اعلیٰ و افضل ہے پیارے نبی، سب سے برتر و اکمل ہے پیارے نبی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ میرے معزز سامعین کرام اور ڈائس پہ تشریف فرما میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے معزز مہمانان خصوصی، میرے معزز سامعین کرام اور ڈائس پہ تشریف فرما میرے معزز مہمانان خصوصی اور مدرسے کے احاطے میں تشریف فرما میری پردہ نشین ماں اور بہن، میں جس شخصیتوں اور ہستی کے ہم اور آپ منتظر تھے جن سے میری مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم عزیز دوستوں، ناموس رسالت پر مٹ جانے والے دوستوں، آج اس مقدس انجمن میں میرا موضوع سخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ آج دنیا انسانیت کی تاریخ میں مختلف شخصیات کی زندگیاں اور کارنامے ریکارڈ ہیں، لیکن آج اگر ہم انہیں نمونہ بنا کر اپنی روحانی جسمانی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہیں تو شاید کسی بھی حیات میں ہمیں کوئی صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی، اور اگر کچھ رہنمائی ملتی بھی ہیں تو وہ جزائے طور پر کسی خاص پہلو میں غرض کے ایک ایسی شخصی زندگی جو جملہ کائنات انسانی کے لیے قابل تقلید نمونہ، ہر موقع کے صحیح جذبات کی پیکر اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، وہ صرف آپ کی سیرت طیبہ ہیں۔ اے سرزمین ہند کے بدقسمت مسلمانوں، سن لو، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ المکرمہ کے تاجر کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعیب ابو طالب کے قیدی اور مہمان مدینے کی کیفیت سنو۔
جس نے مکہ کے قیدیوں اور اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور معافی کا اعلان بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد ایسے اعلان عام کا کسی تاریخ دنیا میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ چنانچہ آقا کی زبان سے نکلتا ہے لا تصریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، یہی وہ کریمانہ اخلاق تھے جنہیں دیکھ کر ہندہ بھی چیخ اٹھی کہ آج سے میرے نزدیک اسلام سے زیادہ مبغوض ترین کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن آج میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ اے ہندوستان کے زندہ دل مسلمانوں، اگر تم کسی کے سیرت و اخلاق کو نمونہ بنانا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بڑھ کر کوئی سیرت نہیں، جس میں نوح و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، ایوب و یونس، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ موجود ہیں، اور تمام پیغمبروں میں ان کے اخلاق کو غوطہ دو۔ اے عزیزان ملت، آج آپ دنیا کے کالجوں، یونیورسٹیوں، عصری درس گاہوں کا بھی جائزہ لیجئے، ملک کے ٹریننگ سنٹروں و تربیت گاہوں پر نظر ڈالیے، جس میں زندگیاں کھپا دینے کے بعد بھی سند یافتہ افراد 75% ناکارہ، آوارہ، رشوت خور، جوؤں اور سٹوں سے دیوانے بن کر سینما بینی و شراب نوشی کے عادی بن کر نکلتے ہیں، لیکن نبی رحمت کی مقدس درسگاہ سے نکلے ہوئے تربیت یافتہ لوگوں کی آج کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، معاویہ ابن ابن سفیان ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو اسلام کے پہلے صوفی کہلائے، اور ایک طرف جماعت حق کے شہیدوں اور بے گناہ مقتولوں کی ہیں، جنہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیزی زندگی قربان کی، مگر کسی صورت میں حق کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرت محترم اور حاضر جلسہ عاشقان رسول، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت کی ہستی کے تذکرے میں سعادت حاصل کر رہی ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا منظر، سب سے بڑا غمخور اور سب سے عظیم و حسین ہے، جو دوسری طرف تاریخ ظلم وجود کا سب سے مکروہ و مغلوب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جنہوں نے اپنی امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں حیرانیت کی سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوں کہ اسے قلیل وقت عظیم الشان کے موضوع پر کس طرح دستکشائی کر سکوں۔ مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت اور اخلاق کی داستان شہر کعبہ، سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاج تار فتح کے خلق عظیم نغمے سنائیں گے۔ یہ تمام ان کی سیرت اور ان کے کیریکٹر کی روداد سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے اپنی امت کے خاطر اپنی زندگی، جان، بندے مبارک، متعزز سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون نہ واقف ہے؟ اس دن جاری دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے پردہ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور شہر کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کو جگر کے ٹکڑے کیے تھے۔ وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، آپ کو
سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی تم ہاتھوں کا لخت جگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق و ثقافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اے اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں، اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے کیڑے ہیں، انسانیت کی دہائی دینے والے خود انسانیت کے دشمن ہیں، بلکہ حسن اخلاق کو اسلام کی علامت اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے انا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اور ایک روایت میں مجھے تم میں سب سے محبوب اور قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ مسلمان و اسلام کے اخلاق و حسنات کو جو مقام حاصل ہے کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے کہ اخلاق حسنہ وہ ترقیات ہے جو دشمن کو دوست بناتا ہے، جو نفرت کو ختم کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، جو الفت کو ختم کرتا ہے، جو حسد کو دور کرتا ہے، وہ الفت پیدا کرتا ہے، جو آپ اسی خشم کو مٹاتا ہے اور تعلقات کو خوشگوار کرتا ہے، جو آپ اسی رنجش کو ظاہر کرتا ہے اور موت کے راستے ہموار کرتا ہے۔ ارے اخلاق حسنہ وہ ترقیات ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، دشمنوں کے دلوں میں فتح کرتا ہے، بلکہ جہانی دشمنوں کو بھی اپنا عاشق بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر شاہون اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، جس کی وجہ سے سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے تھے۔ بنو ثقیف کا سرغنہ اسلام کا دشمن تھا، لیکن اخلاق نبی سے متاثر ہو کر حضور کا فرشتہ ہو گیا۔ نجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا، لیکن حضور کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور حضور کا شجاعی بن گیا۔ طارق بن عبداللہ اسلام سے بیزار تھا، لیکن آپ نے سیرت نبوی سے متاثر ہو کر حضور کا توحید کا پجاری بن گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اعلیٰ اخلاق پر مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے ساتھ پیدا کیا ہے، آپ سے دنیا نے اخلاق کا سبق سیکھا ہے، آپ نے دنیا کو تہذیب و تمیز کا درس دیا ہے، آپ نے امت کو عفو و کرم کا سبق پڑھایا ہے، آپ نے پورے عالم کو انسانیت کا پیغام دیا ہے، آپ نے تمام انسانوں کو صحیح معاشرے کی ہدایت دی ہے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین کرام، آج کے اس جلسے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں امام دو جہاں سردار انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کچھ تذکرہ کروں گی۔ سیرت مقدسہ کے بعد میں آپ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ حصہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کا کچھ نقشہ کھولوں گی۔ حضرات، کسی بھی انسان کے اخلاق و عادت میں سب سے بہتر شہادت ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے قریب رہ کر نہ صرف اس کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو، بلکہ عمر کا ایک حصہ اس کے ساتھ گزار کر اس کے شب و روز کے احوال کو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہو۔ حضرات، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، فضل، تقوی و طاہرات جماعت صاحبہ میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے۔ ہجرت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنگام قیس زندگی کے شب و روز انہوں نے دیکھی۔ وہ فرماتی ہے آپ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، یعنی قصداً و ارادے سے تو کسی کو برا بھلا کیا کہتے، کبھی اتفاقاً بھی آپ کی زبان مبارک پر ایسے کلمات نہیں آئے جو برائی کے بدلے میں بجائے برائی کے عفو و درگزر سے کام لیتے اور اس کو معاف کر دیتے۔ دوسری جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان ہوتے آپ اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتی۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کے خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ ہی اس سے انتقام لے لیتا۔ یعنی جب آپ گھر تشریف لاتے تو نہایت مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، آپ احباب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر تشریف نہ رکھتے، آپ باتیں نہایت اطمینان سے ٹہر کر کرتے کہ کوئی یاد کرنا چاہے تو یاد کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے، آپ میرے متعلقہ ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ زبان
ज़ुबान मुबारक पर ना लाए और ना कभी फरमाया फ़लाँ काम क्यों किया, फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। हज़रात गिरामी, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना जिसको मैंने लोगों के सामने पेश किया। काश हम सियाकारों में इन अखलाक़ हसना का कुछ हिस्सा आ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब हम सब ये इरादा करें और कोशिश करें कि आपके इन अखलाक़ को, आपकी आदत को, आपके इस रहम व करम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। परवरदिगार आलम हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर महफिल हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल साहब दामत बरकातुहुम, मेहमान खुसूसी जनाब इरफान मोइनुद्दीन साहब, रुकन इंसानी हुकूक़ कमीशन तेलंगाना स्टेट, दिगर मेरे असातिज़ाए कराम, तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, सभी हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी हज़रात अपने अपने मसरूफ़ियात में से कुछ वक्त निकाल कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पर जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें बड़ी अक़ीदतमंदी के साथ, बड़ी दिलजमई के साथ आप हज़रात ने शिरकत की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा आपकी आमद को और हम सबको जमा होने को अल्लाह कबूल फ़रमाए, हम सब के लिए मग़फ़िरत का और बख्शिश का सामान बनाए। बिलख़ुसूस मैं एक बड़ी ही तजुर्बे की बात ये कहना चाहता हूँ और हमारे तलबा से मेरी अदबन गुजारिश है, सभी तलबा और तालिबात से, वो ये है कि जो कोई मेहमान इदारों में जब कभी किसी मख़सूस प्रोग्राम के तहत आते हैं तो सभी तलबा आने वाले हर मेहमान से कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए कि वो इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिए हैं, तो इसको अनमोल बनाने के लिए और उसको कीमती बनाने के लिए और उनके मशवरों को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से उनकी बातों पे अमल करते हुए हमको कामयाब ज़िंदगी बनाते हुए हमारे वालिदैन की मेहनत को, हमारे इदारे की इंतज़ामिया की मेहनत को, असातिज़ा की मेहनत को और हमारे सभी की क़ुरबानियों को जो है कामयाब बनाते हुए हम अपने ख़ानदान का, अपने रिश्तेदारों का, हमारे जो है ना रियासत का, हमारे सूबे का, बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन किस तरह से कर सकते हैं और पूरी इंसानियत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को हम किस तरह से आम कर सकते हैं, इसकी फ़िक्र करते हुए आने वाले हर मेहमान की हर वो जो बात को बग़ौर सुने और उसको अगर मुमकिन हो तो उसको तहरीर कर लें और उसको नोट करके किसी वक्त उस पर अमल करने की कोशिश करें और उन सभी चीज़ों को, बुज़ुर्गों के जो मशवरे और बड़ों के जो मशवरे होते हैं वो तजुर्बे के होते हैं और बड़े कीमती मशवरे होते हैं, उस पर हत्तल इम्कान कोशिश करें। ये उम्र ऐसी है आप लोगों की इनकलाब लाने की उम्र है, अपने अंदर सही जज्बा पैदा करके कुरान और हदीस की रोशनी में और मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका और इस मुल्क को जो है बेहतरीन खूबसूरत मुल्क बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगियों में सही दीन लाने के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही सीरत को हमारी ज़िंदगी में लाते हुए, सही इस्लाम के ऊपर हमारी ज़िंदगी को चलाते हुए, इंसानियत के हुकूक़ को अदा करते हुए अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के साथ दुनिया से पुरअमन तरीक़े से आफ़ियत के साथ हम दुनिया से रुखसत होंगे तो हमारा दुनिया भी कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह आखिरत भी हमारी कामयाब रहेगी। बिलख़ुसूस हमारे दरमियान में जो बड़ी इनकलाबी शख्सियत, दो भी बड़े शख्सियात हैं, हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब तो इन्हें ख़ानदानी इनकलाबी शख्सियत है, उनके अजदाद ने ऐसा इनकलाब लाया इस दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, सरज़मीन दक्कन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पे ही नहीं बल्कि बर्र आज़म के अंदर इनके वालिद मोहतरम बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना मेरे पीरो मुर्शिद हमीदुद्दीन उसामी आकिल रहमतुल्लाह अलैह की भी बड़े बड़े क़ुरबानियाँ थे हज़रत के। सैकड़ों लोग दायरे इस्लाम में आए, इस्लाम को फ़रोग़ देने में हज़रत का बड़ा कारनामा रहा। इस वक्त उनके फ़र्जंदे
انجمن حضرت مولانا حسام الدین ثانی عامل انہی کے جذبات کے ساتھ انہی کی جو ہے خدمات کو جاری رکھتے ہوئے گامزن ہیں. میں دعا کرتا ہوں حضرت والا کو اللہ خوب صحت اور عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. اور ہمارے درمیان میں بے قابو اس لیے ہو رہا ہوں، حضرت کی یاد آ رہی. ہمارے درمیان اور ایک شخصیت بھی موجود ہیں، وہ عرفان معین الدین صاحب جو انسانی حقوق کمیشن کے رکن ہیں. میں نے الحمدللہ میرے اپنے 26 سالہ اس ادارے کی تاریخ کی زندگی میں نے محسوس کیا کہیں سیاسی حضرات اور مذہبی حضرات، بالخصوص سرکاری جو عہدوں پہ فائز ہیں، جو مسلمان ہیں، ایسے حضرات سے بھی میں نے سینکڑوں مرتبہ ملاقات کیا، جس میں IAS آفیسر جنت حسین صاحب سے بھی میں سینکڑوں بار ملا ہوں رائے شیکھر ریڈی صاحب کی حکومت میں، اور ہمارے AK خان صاحب ایڈیشنل کمشنر تھے، اس کے بعد میں کمشنر بنے، ان سے بھی میں ملاقات کیا، اور اس ہدا صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر آف جنرل پولیس تھے، میں ان سے بھی ملاقات کیا. مختلف بچوں کی زندگی کے متعلق یہ نونہال یہ قوم کا جو اثاثہ ہے، یہ امت کا مستقبل ہے. ان بچوں کو سدھارنے، ان کو سنوارنے اور ان کو سجانے کے لیے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کس طرح سے سجایا جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہنے اور بسنے والے انسانیت کے ساتھ بہتر سے بہتر اور انسانیت کی کیسی خدمت کی جائے، قوم اور ملت کی فلاح اور بہبودی کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لانا چاہیے. اس طرح کے عنوانات پہ میں نے بہت مرتبہ بات کی اور ادارے کو آنے کے لیے دعوت بھی دی. مختلف انداز میں انہوں نے اپنا کوئی عذر پیش کی اور معذرت خواہی کی اور کوئی آئے نہیں، مگر اپنی امداد کا، اپنی محبتوں کا، اپنے تعاون کا پیشکش ہر وقت کیا ہے. مگر ہمارے عرفان صاحب نے اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں سے ملاقات کے لیے جو تشریف لائے ہیں، میں ان کو بہت ہی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی حیثیت کے مقام پہ وہ نہیں آئے، اگرچہ کہ وہ اس ملک کے صدر جمہوریہ کے اگر محفل میں بھی جاتے، وزیر اعظم کے بھی محفل میں جاتے، اور وہ جو ہے کسی محکمے سے تعلق رکھنے والے بڑے آفیسر کے پاس بھی جاتے، یا تو چیف منسٹر کے بھی اگر چمبر میں جا کے وہ ملاقات کرتے، ان کے بڑے اجلاس میں بھی جا کے ملاقات کرتے. مگر بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معصوم بچوں کی محفل میں آ کے انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہے. الحمدللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. پوری بے زبان مخلوق ان کی عافیت کی، ان کی بقا کی، ان کی مغفرت کی، ان کی خیر کی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ بہت ہی مبارک محفل ہے، اور یہ شخصیات بھی مبارک ہیں، اور ان کی آمد بھی مبارک ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جس اخلاص کے ساتھ انہوں آئے ہیں، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ان کے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور مدارس دینیہ کے اندر الحمدللہ تمام ہی دینی مدارس آج یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کو دنیا میں رہنا ہے، ایمان کو بچانا ہے تو قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ چلیں گے، اور دنیاوی معاملات کو اگر طے کرنا ہے تو دنیاوی علوم کے ساتھ ہم کو چلنا ہے. اسی نہج کے ساتھ تمام دینی مدارس کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میں گزشتہ کئی برسوں سے اس ادارے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے عصری علوم کو بھی ہم شامل کیے ہیں، اور حضرت مولانا حسام الدین ثانی عاقل صاحب دامت برکاتہم کی راست نگرانی سے اپنے عصری علوم کو بھی شروع کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے مستحکم طریقے سے ہمارے معلمات اور ہمارے معلمین سبھی حضرات محنت کر رہے ہیں. پورے انتظامیہ کی پوری دلچسپی اور تمام تر جو ہے نا اپنی قوت کو لگا کے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں عرفان صاحب کو پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا اس محفل میں آنا بلکہ آپ کے لیے ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے، اور آپ کے لیے بالخصوص ہے کہ ایسے محفلوں میں آپ آئے نہیں آئے مجھے نہیں معلوم. اس میں بہت سارے بچے خاندان یعنی جن کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بعض یتیم بھی ہیں، یسیر بھی ہیں، مختلف طبقات سے اور مختلف خاندان کے بچے ہیں. ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے جو آپ تشریف لائے ہیں
میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا یہ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور طلباء کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ مہمانوں کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اور جو ہدایتیں دی جاتی ہے اس پہ خوب گہرائی سے سن کر دلوں میں محفوظ کرتے ہوئے، جس طرح سے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، ان کی نصیحتوں کو بھی محفوظ کر کے اور دل سے عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات، ابھی جیسا کہ ہم اپنے مدرسہ حاضرہ کے بانی و محتمین حضرت عزت معاب مولانا محمد صدیق احمد صاحب سامع قادری صاحب سے خطبہ استقبالیہ محسوس کر رہے تھے، اب میں بغیر کسی تمہید کے شخصیت و ہستی کو آپ کے سامنے جو ہے نا لوگوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جو بھی مہمانان خصوصی آپ کے سامنے جو باتیں کہیں مصلحانہ طور پر، ان باتوں کو بغور سنیں اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک جلسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا محمد صادق احمد قادری صاحب نے جو الفاظ کہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں۔ مجھے امیر ملت حضرت جعفر پاشا صاحب کا حکم تھا کہ آپ یہاں پہ آنا، تو میں مولانا کے حکم سے صرف اور صرف میں مولانا کی دعا لینے اور آپ سب کی دعا لینے یہاں پہ آیا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے اس انسانی حقوق کے تقاضے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت طیبہ کے روشنی میں جو یہ پروگرام کیا گیا، جس میں ہمارے مولانا امیر ملت جناب جعفر پاشا ثانی عقیل صاحب اور اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا محمد صادق احمد قادری صاحب حسانی صاحب کا اور حافظ ریاض صاحب کا اور جو ڈائس پر تشریف فرما ان سب کا، اور جو پردے میں جو میرے ماں بہنیں اور میرے پیارے بچیاں ہیں، اور آپ میرے سامنے جو بچے ہیں، ان سب کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سب کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس جلسے میں مولانا سے سننے آیا، میں کچھ بولنے نہیں آیا، کیونکہ علماء سے ہمیں سن کر سیکھنا چاہیے۔ ہم کتنے بڑے بھی پوزیشن میں جاؤ، ہم مولانا جو حافظ ہوتے ہیں، جو قوم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمیں ان سے اور سیکھنا چاہیے۔ تو میں حدیث اور قرآن کی بیان کی روشنی میں تو میں مولانا سے سنوں گا، لیکن جو دنیا اعتبار سے ہے، میں چند کچھ آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں ہیومن رائٹس کمیشن جو سارے دنیا میں ہوتا ہے، جو انسانی حقوق کہتے ہیں اردو میں، تو یہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ اصل تقریباً کئی لوگ کو ہیومن رائٹس کے بارے میں نہیں معلوم رہتا۔ آپ تو میرے معصوم پیارے بچے ہیں، اور مولانا صاحب نے کہا، قادری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہ قوم کے ذمہ دار ہے، تو بے شک قوم کے آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اور ہمارے دیش کے بھی ذمہ دار ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ آنے والی نسلیں ہیں آپ، تو ہمارے دیش کا فیوچر بھی آپ ہی ہے۔ تو الحمدللہ، تو ہیومن رائٹس کیا ہے؟ تو ہیومن رائٹس ہندوستان کے 29 اسٹیٹس میں ہر ریاست میں اپنا اپنا ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہوتا۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن میں 3 ممبرس کو سب اسٹیٹ میں ہوں، تو ہر اسٹیٹ میں 3 ممبرس کو لیا جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے ریاست میں وہاں کے چیف منسٹر اور اپوزیشن کے لیڈرز یہ لوگ مل کر کیا کرتے، 3 ججز کو نامینیٹ کر گورنر کو بھیجتے ہیں۔ تو گورنر کیا کرتے ہیں، وہ ریاست کے گورنر اس کو اپروول کر کے
कमीशन कायम करते हैं, तो वो कमीशन को क्या पावर्स रहते? ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर इंसानी हुकूक जो भी रियासत में रहता है वो रियासत का फुल फ्रिज काम कर सकता है। वो किसी हुकूमत में किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दबाव में नहीं रहता, ये इंडिपेंडेंट पोस्ट है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्या इख्तियारात रहते? अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होती है तो उसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में अगर चले गए आप, तो आपके साथ अगर वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स अगर बदतमीज़ी करें या आपकी कंप्लेंट लेने में अगर आपकी कंप्लेंट अगर नहीं ले रहे, तो वैसे केसेस ह्यूमन राइट्स कमीशन को आके हमारे पास कंप्लेंट करते तो हम वहाँ के पुलिस अहदेदारों पे एक्शन लेते। तहसील ऑफिस को आप चले गए तो आपका आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया आप, या किसी भी आपके ज़मीन के काम से चले गए तो वहाँ के तहसीलदार आपका काम नहीं कर रहे, तो वैसे लोग हमारे पास आकर हमारे पास दरख्वास्त दिए तो हम वहाँ के तहसीलदार पर एक्शन लेते। आप ज़िले कलेक्टर आपके पास अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो ज़िले कलेक्टर के ऊपर हमारे पास आप आकर हमारे पास दरख्वास्त दे सकते कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के या हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से हम मिले तो हमारा काम नहीं कर रहे, तो हम वहाँ के कलेक्टर पे नोटिस देते। तो ये ऐसे चीज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन के रहते। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ जो होता तो इंसानी हुकूक वो उस पर एक्शन लेता। तो ये किसी पॉलिटिकल लीडर्स में किसी हुकूमत के दबाव में नहीं रहता, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट पोस्ट है। और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना है। इसका एक्ट के हिसाब से ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहीं पर भी जा सकता इंसानी हुकूक, और कोई से भी दफ्तर में जाकर इंस्पेक्शन कर सकता और वहाँ की इंक्वायरी कर सकता, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर सकता। और गवर्नमेंट को जो रिकमेंड जो करती हमारी कमीशन, तो 100% वो कमीशन की रिपोर्ट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता। तो ये ऐसे इंसानी हुकूक के थोड़े चीज़ मैं आपके सामने बताया। तो महफिल में प्यारे बच्चे हैं तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप माशाअल्लाह हुफ़ाज़ बनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हाफिज़ कुरान के साथ हमारी जहाँ की तालीम होती है एजुकेशन, तो दुनिया में एजुकेशन मस्ट है, तालीम मस्ट है, क्योंकि बग़ैर तालीम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सीने में कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाफिज़ कुरान बनिए, आप आलिम बनिए, आप मुफ्ती बनिए, बहुत अच्छी चीज़ है कौम के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आप अपना फ्यूचर भी बनाइए। आप कंप्यूटर सीखिए, आप एजुकेशन SSC एग्ज़ाम्स लिखिए, आप 10 पर इंटरमीडिएट कीजिए, आप ग्रेजुएशन कीजिए और आप LLB कीजिए। और कई मैं मुफ्तियों को जानता हूँ जो LLB करे हुए हैं, कई हाफिज़ कुरान हैं जो ला करे हुए हैं। तो आप बच्चे हैं भी, आप क्या है अभी आपके जहन बहुत तेज़ होते, तो आप लोग क्या कीजिए, मैं मदरसे के ज़िम्मेदारों से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को भी आप एजुकेशन की तरफ तब्दील कीजिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ ए मस्ट, क्योंकि तालीम ज़रूरी है। आने वाले हिंदुस्तान के फ्यूचर में मुसलमानों को सिस्टम में जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम अपना जो हिंदुस्तान का जो सिस्टम होता है IAS IPS IAF IRS जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर मुस्लिम्स को जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो सिस्टम में है। तो आने वाली नस्लों के लिए मौलाना साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब का बहुत आभारी हूँ। मैं उनके कई वीडियोस देखा हूँ मौलाना साहब के, और मैं मरहूम आकिल साहब का भी मैं कई बयान सुन चुका हूँ और मैं लाइव भी देखा। मैं करीमनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आकिल साहब जो हिंदुस्तान के फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाकर जो हिंदुस्तान में जो एक मुहिम चलाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक़रीबन जो ये फ़िरक़ा परस्ती ख़त्म हुई मौलाना की खिदमत से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से पहले इस देश का क्या हाल था, जो ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं डाइस पर सबको मालूम है फ़िरक़ा परस्ती कितनी चल रही थी। तो मौलाना साहब के सदारत में जो मुस्लिम यूनाइटेड फोरम बना और उसकी बहुत खिदमत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके
خیر اللہ مولانا صاحب کو جنت نصیب کرے. یہ بہت خدمات ہے اور بہت اللہ والے انسان تھے. میں بھی بہت ان کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں اور میں مولانا جعفر پاشا صاحب کی بھی بہت تہہ دل سے عزت کرتا ہوں. میں تو مولانا کی دعا میں رہنے کے لیے یہاں پہ آیا, مولانا کے حکم سے آیا, اور جلسوں میں تو ہم بہت کم جاتے. یہ مدارس کے جلسوں میں بہت کم گیا, لیکن پھر بھی میں مولانا حکم تھا. اس مبارک جلسے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی اور اس میں پیارے مدرسے کے بچے ہیں, تو میں چلا آیا ہوں. اور میں مدرسے کے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کیجئے, کیونکہ محنت ہی اپنے کو سکسیس بناتی. آپ یہ نہیں سوچئے کہ میں کمزور ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس کچھ بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرے پاس. ہمارے بیک گراؤنڈ, ہمارے پاور صرف کچھ بھی نہیں, ہمارے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیے. میں بھی بچپن میں بہت مصیبت اٹھایا. میرے والد صاحب بھی میرے چھوٹے, جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میرے والدین مجھے یہاں تک لے کے آئے. میرے والدین کا بھی انتقال 2013 میں ہوا. میں بھی یتیم ہوں آپ کے ایسا, میں بھی اسٹرگل کرا. میرے امی جان کی دعا تھی, ان کے آج دعا کے صدقے سے میں آج یہ پوزیشن پہ ہوں. اور آپ لوگ بھی, سب سے بڑی چیز کیا ہے, سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑی چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. آپ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, آپ دنیا اور آخرت آپ کے قدموں میں ہوگی, کیونکہ ماں اور باپ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے دنیا میں. میں ناچیز ہوں, آپ کے سامنے ایگزامپل ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کو آج اتنے بڑے مقام پہ پہنچا دیا الحمدللہ. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, صرف اور صرف میرے ماں کے صدقوں دعاؤں کا صدقہ ہے. تو آپ استاد کی بھی عزت کیجئے, استاد کا بھی بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں. آپ پڑھیے, لیکن سب سے بڑی چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. آج مسلم معاشرے میں کئی ایسے گھراں ہیں جو میں روز ہمارے کوٹ میں کیسز آتے, تقریباً تکلیف ہوتی مولانا, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, مجبور ہے. آج شادی ہو کے 1 مہینہ ہوتا, بچی آ کے کمپلینٹ کرتی کہ ہمارے پاس کہ میرے شوہر ان کی امی کی بات سن کر میرے ساتھ سختی کر رہے. تو میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں ان سے, میں ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے چیمبر میں بلا کے میں کہا خود میرے بہنوں سے میں کاؤنسلنگ کرا. آپ کیس مت کریے اماں, اچھی چیز نہیں ہوتی, ہمارے قوم میں نہیں ہے ایسا, آپ صبر کریے. آپ نہیں ہمارے شوہر سعودی میں رہتے, ان کے ہمارے ساس بہت ستا رہے, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں الگ رہنا چاہ رہی ہوں ہمارے شوہر کے ساتھ. تو یہ کوئی بات ہے؟ آج آپ ایسا کر رہے, کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسے کریں گی. تو ایسے حالات مسلمانوں میں پیدا ہو رہے. کیوں پیدا ہو رہے؟ تو یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, اپنے اندر علم کی کمی ہو رہی. آج سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن کیا ہے؟ اسمارٹ فونس ہے, جو ہم فون دیکھ رہے. ہم گھر میں جاتے 4-4 5-5 گھنٹے فون لے کے بیٹھتے. ماں باپ کی خدمت اگر ہم 4-5 گھنٹے ماں باپ کی خدمت کر دیے تو سب سے بڑی چیز آپ کیا کیجیے, اپنے ماں اور باپ کی خدمت کیجیے. اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اپنے والدین کو خوش کیجئے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے. آپ نماز پڑھیے الحمدللہ, لیکن نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کیجئے, کیونکہ ماں باپ کو آپ ناراض کر کے دنیا کو خوش کرتے بولے تو آپ کے وہ ہونے والی چیز نہیں ہے. برابر یہاں بیٹھے سے معصوم بچے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. دیکھیے آپ کیسا آپ ترقی کرتے, دنیا میں بھی ترقی کرتے, آپ آخرت میں بھی ترقی کرتے. سب سے بڑی چیز ماں اور باپ کی دعا ہوتی, ان کی دعا لیجئے, الحمدللہ آپ کو کامیابی آپ کے قدموں میں رہتی. آپ سسٹم میں چلے جائیے, کیونکہ آپ لوگ SSC کا ایگزامس لکھیے. آپ الحمدللہ مدرسے کی تعلیم ہو رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو بکر جو بچے جو بیان کرے, یہ مدرسوں کی سب سے بڑی ہندوستان سے وفاداری کا ثبوت ہے مدرسے, کیونکہ یہ اس مبارک مدرسے میں بھی مہاتما گاندھی جی کا نام لیا گیا. مسلمانوں کی اس سے بڑی دیش بھکتی کیا ہونا. تو ماشاءاللہ میں قابل تعریف ہے مدرسے کے ذمہ داروں کی, جو ہمارے فادر آف نیشن جو مہاتما گاندھی جی کا نام بھی اور نیشنل اینتھم جو لکھے رویندر ناتھ ٹھاکر جی کا بھی نام یہاں پر لیا گیا. یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارا جو ہندوستان کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے, کیونکہ میرے گھر کو اگر آپ کبھی بھی آ سکتے تو میرے گھر میں کریم نگر میں سب سے بڑا, جب دروازہ کھولتے تو میرے گھر میں 365 ڈیز نیشنل فلیگ رہتا, ترنگا
جو ہمارا جھنڈا ہے 365 دن میرے گھر میں جھنڈا رہتا, میں لگا ہوا رہتا. میرے بچے جب سیکنڈ کلاس میں تھی, افرا نام ہے ان کا, تو سیکنڈ کلاس میں تھی, تو میں جب اسکول کو جاتا تھا تو ایک بار لنچ میں اسکول کو گیا تو بچے کھیل رہے تھے وہاں پہ. سیکنڈ کلاس, چھوٹی رہتی بچی, ایک 5 سے 6 سال 5 سال رہتے, 5 سے 6 ایئرس کی رہتی. تو میں ٹیچر کو پوچھا, ٹیچر بچے ایسا کھیل رہے تو آپ کنٹرول کریے تھوڑا, بچے کھیلتے. ارے نا اماں نکو, وہ ہندو ٹیچر تھے. تو انہوں بولے نہیں آپ کے بچوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے بولے. تو میں بولا آپ کیا بول رہے پوچھا میں. تو نہیں آپ کے بچے آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے, ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے. تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے پوچھا میں. نہیں میں مسلمس پلالو آپ کے بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہو, آپ کی سوچ غلط ہے, ایک منٹ میری بیٹی کو بلائیے آپ بول کے بولا میں نے. تو جب میرے بچی کو بلایا وہ ٹیچر, ان کے ساتھ جب تک 2-3 ٹیچرس آگے تھے ساتھ میں, تو بچی کو بلایا تو انہوں آئے, تو آگے میرے بچی سے سوال کر رہے کہ ٹیچر آپ کون ہے پوچھے. تو جنرلی کون ہے بولے تو اپنا انٹروڈکشن دیں گے نا. تو میں تعلیم دیا میرے بچوں کو, میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں بولے تو آپ کے اندر بھی یہ چیز آنا, کیونکہ فرسٹ ہم انڈینس ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا, اور اس سے بڑی چیز کیا ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا الحمدللہ. تو ٹیچر اسٹوڈنٹ سے میری بیٹی سے سوال کر رہے کہ آپ کون ہیں. تو میرے بیٹی کا جواب آیا آئی ایم اے انڈین, میں ہندوستانی ہوں بلکہ میری بیٹی جواب دی. تو ٹیچر پھر اس کو کراس کوشچن کر رہے کہ نہیں آپ مسلم ہیں نا بولے. تو میری بیٹی کا پھر جواب آیا کہ ٹیچر مسلمس ہم گھر میں, یہاں پر باہر جب ہم نکلتے تو ہم انڈینس ہیں, وی آر انڈینس, ہم سب برابر ایکول ہے بولے. تو اس کے بعد میں بولا میرے بیٹے کو آپ چلائیے بیٹا بولا. تو میں ٹیچر کو جب بولا ٹیچر ایوری مسلمس, ہر مسلمان کے گھر میں یہ تعلیم ہوتی, میرے گھر میں تعلیم نہیں ہوتی ہے, ہر مسلمان کے گھر میں دیش بھکتی اور وطن پرستی سکھائی جاتی. یہ ہمارے گھر کا کلچر رہتا, کیونکہ ہمیں ہمارا قرآن خود بتایا گیا کہ آپ جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے لیے محبت کرو. یہ ہمیں ہمارا قرآن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے. یہ چیز مسلمانوں میں ہے. تو میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں یہ بولے تو آپ لوگ بھی قرآن سیکھیے, الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ آج دنیا کا ہر قانون, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے جب لکھا گیا بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر, قرآن پڑھے. جب تک قرآن انہوں نہیں پڑھے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سمویدھان جو ہم آئین بولتے ہیں, آئین لکھنے میں بھی کنفیوز ہو گئے تھے انہوں. تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی قرآن پڑھی, قرآن پڑھ کر ہندوستان کے آئین کو لکھا گیا. تو قرآن ایک ہندوستان نہیں, ساری دنیا کے لوگ قرآن پڑھ کر اپنا ملک کا آئین لکھا گیا. تو قرآن پڑھیے الحمدللہ, کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے, قرآن کی روشنی میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ آگے کا بھی بتا دیے اور کیا چل رہا ہے وہ بھی بتا دیے. قرآن بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ. قرآن سیکھیے اور قرآن سکھائیے آپ, لیکن ساتھ اپنا فیوچر بھی بنائیے. آپ ہندوستان کے سسٹم میں بنیے, کیونکہ جب تک ہم سسٹم میں نہیں جائیں گے تو اپنے کو بہت پرابلمس فیس کرنا پڑتا. آپ لوگ معصوم بچے ہیں, آپ لوگ ایجوکیشن میں بھی توجہ کیجیے. اور میں جو الفاظ کہا آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. ماں والدین راضی تو ساری دنیا راضی اور دنیا بنانے والا بھی راضی, کیونکہ اللہ جب تک اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتے وہ بندہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرتا. تو ان کی دعا لیجئے اور ساتھ علماء کی بھی دعا لیجئے, کیونکہ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس علماء ہیں. علماء کا بھی بہت بڑا اسلام میں ذکر ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حافظ بھی ہو, شاید قرآن حافظ بھی کمپلیٹ ہو سے والے ہیں شاید نا. ماشاء اللہ آپ ہیں, آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے الحمدللہ. اگر آپ کے پیچھے ریاست کا اگر چیف منسٹر بھی آ گیا, اگر مسلمان اگر کوئی چیف منسٹر بھی ہے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتا. تو امام اور حافظ کا مرتبہ وہ ہے, بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. میں تہہ دل سے میرے پاس جو دعوت لے کر آئے, میں ریاض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس مبارک محفل میں بلائے. اور میں مولانا صاحب کا بھی تہہ دل سے, جعفر پاشا صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اور میں ذمہ دار
इस मदरसे के कादरी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस यहाँ पर बुलाने की ज़हमत करे, और मैं आप सबका भी, मैं यहाँ पे जितने भी मेरे प्यारे बच्चे और मेरी प्यारे बेटियाँ और पर्दानशीन माँ बहनों को, और जो बाहर जो मेरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो आलिम दीन बैठे हुए हैं, हम तो आलिम दीन नहीं हैं, हम महरूम हैं, हमें आपकी सदारत में रहना है। तो मैं मौलाना से अगर कुछ गलती करा तो मैं मौलाना से माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम नहीं पढ़ा, मेरा एजुकेशन तेलुगु और इंग्लिश में हुआ, तो मैं फिर भी कोशिश करा मैं बात करने की। अगर इसमें कुछ गलत कहा तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर एक बार मैं अदबन गुजारिश मौलाना जाफ़र पाशा साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ हमारे लिए बहुत अहम रखती, क्योंकि हम यतीम हैं, हमारे सर पे माँ बाप का साया नहीं है, तो आपका साया हमारे सर पे रहना चाहिए, क्योंकि आप इस रियासत के अजीम अमीर मिल्लत है। मैं आपकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए दुआ कीजिए, और मैं प्यारे मेरे मासूम बच्चे और मेरे प्यारे बच्चियाँ और मेरे जो पर्दे नशीन मेरे माँ बहनों से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हम दुआ के मोहताज हैं। और मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिए, मेरे ख़ास करके मेरे अम्मी जान के लिए भी इस मुबारक महफिल में है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। तहे दिल से मैं आप सबका फिर से एक शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोनों के हाथ से अवार्ड आज के नौशा आप है अब मैं इसके बाद फिर मैं अपने मदरसे के बानियों मातमीम हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद साहब हुसैन कादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी आक़िल जाफ़र पाशा साहब दामद बरकातहुम की गुलपोशी भी फरमाएं, शालपोशी भी फरमाएं। खुश कर दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा रखेगा। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबा, जैसा कि आप सभी जो है ना इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे पास जो है ना तकरीरी मुसाबका हो चुका है, और इस ज़िम्मे में जो भी बच्चे और जो भी तलबा और तालिबा अव्वल दुआम सुअम आए हैं, उस एतबार से उन्हें जो है ना इबार जो है ना दिया जा रहा है। तो सबसे पहला इनाम जो अव्वल आए हैं मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद खुर्शीद, मैं उन्हें जो है ना कहूँगा कि वह आकर हज़रत मोहम्मद इरफानुद्दीन साहब मेंबर महकमे इंसानी हकूक़ कमीशन तेलंगाना से अपना अवार्ड हासिल कर लें। तीनों मेहमाना बोल दीजिए सभी एक साथ। दूसरा अवार्ड मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद अकबर, जिन्हें मैं मदऊ कर रहा हूँ कि आप हज़रत मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी आक़िल जाफ़र पाशा साहब दामद बरकातहुम से अपना अवार्ड हासिल कर लें। तीसरा इनाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मदीन है, मैं उन्हें जो है ना कहूँगा कि वह आकर अपने मदरसे के बानियों मोहतमीम इज़्ज़त माआब काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद साहब से अवार्ड हासिल कर लें। तीसरा इनाम इनाम सुवम। तीनों मिल नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा
जनाब इरफान साहब और मौलाना सिद्दीक़ साहब और असतिज़ाए किराम और हमारे खलीफा जो आज हमारे सामने शमला बगैर बने बैठे हैं, मैं इनको तंबी करते रहता हूँ सामने, ये मेरे खलीफा है। उस्ताद जैसा रहता शागिर्द वैसे रहना है, शागिर्दान जैसे शमले बने हुए हैं उस्ताद साहब भी वैसे बने हुए रहना। ये अमामा हमेशा हमारी पहचान बनना। और याद रखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आ गई है आप लोगों के सामने। मेरी बच्चियों को भी बहुत अच्छे तरीक़े से मोहतरम इरफान साहब ने समझाया और फिर हमारे सदर साहब की तकरीर तो माशाअल्लाह दिल को छू गई। और जब कभी वालिद साहब का ज़िक्र आता है तो यकीन मानिए कि उन्हीं की दुआएं हैं आज जो हम आपके सामने खड़े हैं, वरना हम लोग बग़ैर दुआओं के नहीं खड़े हो सकते। और हमको भी अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लेते रहना है और उन्हीं की दुआओं से अल्लाह इज़्ज़तें देता है, इल्म देता है, दीन भी देता है, दुनिया भी देता है। अब रहा सवाल मदरसों का, हमारे मदरसों के बारे में लोगों का ख्याल गलत है। हम तो शुरू से ये कहते हैं जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हमारे पास दीन के साथ दुनिया की तालीम के लिए हम बराबर तवज्जो भी दिलाते हैं। और माशाअल्लाह हर मदरसे के बच्चे आजकल, खुसूसन ये भी मदरसे के बच्चों के बारे में आपके इरफान साहब के बात जहन में ला दूँ कि माशाअल्लाह आपके 16 या 18 बच्चे 10th में माशाअल्लाह पास हुए हैं और दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई है। अभी मैं ये देख रहा था कि कुछ बच्चों को इनामात दिए गए, अवार्ड दिए गए, मगर ये बात नहीं है कि आपको अवार्ड नहीं मिला, 3 को मिला है। आप सब अवार्ड के हकदार हैं, लेकिन आपके अंदर वो दिलचस्पी पैदा करने के लिए, मज़ीद आपको ज़रा आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, 3 को दिया ताकि जितने बच्चे हैं उनको भी इसका एहसास हो जाए कि हम भी कुछ करके आगे बढ़ना है। और भी असनादात भी मौजूद हैं माशाअल्लाह, सबको असनादात भी दिए जाएंगे। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं और हमारे ज़िम्मेदारान मदरसा को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये असातिज़ाए किराम ये मामूली नहीं रहते हैं, ये अपने को मिटा के आपको बनाते हैं। रात दिन आपके लिए अपने आप को यानी फ़िक्रमंद रहते हैं कैसे बच्चे पे मेहनत की जाए, कैसे इनके मुस्तक़बिल को बनाया जाए। और इसी मेहनत की वजह से आप लोग उभरते हैं और आपको पहचान बनती है, आपको लोग जानना शुरू करते हैं। तो ये असातिज़ाए किराम भी बड़े आपकी इनकी क़दर करना चाहिए और इनका एहतराम करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि हमारे जब यहाँ ज़िम्मेदार आए हुए हैं तो मैं उनसे 2-4 बातें अर्ज़ कर देता हूँ। मैं भी दिल जला आशिक़ हूँ। जब किसी कौम पे अपनी मुसीबत आती तो मैं ज़रा टिक नहीं सकता, किसी के सामने भी बोल देता हूँ मैं। बस आपसे भी ये गुजारिश है कि बहुत से कुर्सियों पे लोग आते हैं, मगर आपके बारे में जितना सुने हैं अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उससे ज़्यादा आपको हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दें। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, हमारी जितनी कौम है पहले से ही बहुत डल है, बहुत ही कमज़ोर है। उस पर मज़ीद जुल्म करने के बाद हमारी कौम मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए हम आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि हमारी कौम के मसले पर आप अगर कुछ हिम्मत अफजाई कर सकते हैं उनकी तो करिए, और आप करते रहते हैं वो तो मैं जानता हूँ, मगर फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप उस पर तवज्जो दें। दूसरी बात ये है कि कल ही मैं रात में निज़ामाबाद में था और सुबह 4 बजे 4:30 बजे हैदराबाद पहुँचा और फिर वहाँ एक बात मालूम हुई, वो आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। चंद दिन पहले वहाँ कुछ भैंसे के बच्चे, कुछ वहाँ एक गैर बच्ची मुसलमान बच्ची गैर बच्चे के साथ जा रही थी, तो कुछ वहाँ के मुसलमान बच्चों से वो उलझ गए तो उन बच्चों को अब तक भी 2 महीने से उनको गिरफ़्तार करके रखा गया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है बच्चों का। हम ज़रा ऐसे केसों में हमारे अक़लियती कमीशन के ज़िम्मेदारों से
गुजारिश करते हैं कि वो ज़रा अपने पूरे तेलंगाना से ज़रा तफसीलात भी तलब करें और गैर खामखा के जिन बच्चों पे केसेस बुक हुए हैं या परेशान किया जा रहा है उन बच्चों के लिए ख़ास एक आपके अंदर सेक्शन बनाएं और उनको ये बोले कि भाई मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ ज़िलों में ये मालूमात करें और उन तक ये बात पहुंचाने, उनकी मदद के लिए आप जहां तक कोशिश कर सकते हैं करें। मैं फिर एक बार हमारे ज़िम्मेदारान मदरसा का और हमारे तमाम जो स्टेज पे जलवा फरमा उनका सबका शुक्रिया अदा करना हूं और तलबा और तालिबात से भी गुजारिश है, बेटे वक्त है, अभी देखो आप, ये कोरोना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपसे कुछ कराना चाहता है इन्हें, इस वास्ते अपने को अब क्या कराना चाह रहा है इन्हें, अल्लाह को याद कराना चाह रहा। ये कोरोना नहीं है, अपन जो अल्लाह को भूल गए थे ना, इन्हें बोला अल्लाह को याद करो। तो अब अल्लाह को याद करने का वक्त है, तो अपने मुस्तकबिल को भी बनाइए, अल्लाह के सामने अपने सरों को भी झुकाइए, अल्लाह के साथ साथ अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए और सब के लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है तो 3 प्रोग्राम हैं और उसको पूरों को ज़बान दिया हुआ हूँ, तो ज़रा मजबूरी में मैं मुख्तसर बात अपनी कर दिया हूँ और तफसीली गुफ्तगू तो आपके सामने आ चुकी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐ अल्लाह अपने फल से, अपने करम से, ऐ अल्लाह हमारे मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमा, सिद्दीक़ साहब की दिन रात की जो कोशिशें हैं अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमा, इनके साहिबजादे, इनके असातिज़ा जो इनका साथ देकर साथ में रहकर इनकी जो मदद कर रहे हैं, अल्लाह इन असातिज़ा के, इनके साहिबजादे को भी अपने बाबाजान के जैसे दिल में उनकी भी जज्बा अता फरमाए और उनसे भी दीन का काम ले। और हमारे असातिज़ा किराम जो हमारी बहनें मौलमात जो काम कर रही हैं, अल्लाह इनको भी दीन की भी दौलत अता फरमा, दुनिया की भी दौलत अता फरमा। अल्लाह ये जितने तलबा और तालिबात बैठे हैं, अल्लाह हम आजिज़ हैं मौला, तू ख़ादिर है, तू इनके दिलों को फेरने वाला है, तू इनके दिलों को बदलने वाला है, तू इनके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने वाला है, तू ही अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा करने वाला है। ऐ अल्लाह इनको दीन पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह आज दुनिया हमको देख रही है कि हम दीन पे कैसे चलें, दीन पे हम भटक गए हैं, लोग हमको कह रहे हैं तुम्हारा दीन क्या है और तुम क्या कर रहे हैं। अल्लाह सही मानों में हमारे को मुसलमान बना दीजिए, सही मानों पे हमारे को प्यारे रसूल की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमको इल्म हासिल करने के साथ साथ इल्म को फैलाने वाला भी बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमको लोगों को दीन की बात बताने वाला बना दीजिए और अल्लाह ख़ुद भी अमल करने वाला बना दीजिए, अमल की दावत देने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह हम जितना हमने कोशिश किया है, अल्लाह इतना हमको हिम्मत दे, इतनी हमारे को ताकत दे कि हम इस स्कूल को कॉलेज की शक्ल दे दें और अल्लाह इसको खूब तरक्की देकर, जैसे आज हमारे बच्चे एसएससी के साथ निकल रहे हैं, अल्लाह हमारे पास डिग्रियों के साथ बच्चे यहाँ से फारिग होकर निकले। अभी हमारे मोहतरम ने जैसे कहा इरफान साहब ने कि हमारे को आज वकला की ज़रूरत है और हमारे बड़े बड़े कुर्सियों पे जो खाली है और अक़लियत से खाली है, ऐसी कुर्सियों पे आपको बिठाकर हम खुश होकर देखना चाहते हैं। अल्लाह हमारे बच्चों में वो सलाहियतें अता फरमा और अल्लाह हमारे अंदर वो खूबियाँ अता फरमा। अल्लाह हमारी जो भी दुआ हमने किया है अल्लाह उसे कबूल फरमा लीजिए और हमारे लिए और हमारे आने वाले दिनों में जो भी मदारिस पर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, आफतें हैं, बलाएँ हैं, दूर फरमा दीजिए और अल्लाह हम सबको एक कर दीजिए, नेक कर दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो लिया वहाँ का
میرے عزیز طلبہ و طالبات، میرے معزز سامعین کرام، پھر ہم سے بعد ان تمامی حضرات کے بہت ہی شکر گزار اور بے حد ہی ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہہ کر ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوئے اور جن کی باتوں سے ہم اور آپ سند کے اعتبار سے حضرت حافظ الیاس صاحب سے وصول کر لیں۔ محمد معین الدین انصاری، میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنی سند حافظ محمد جہانگیر صاحب سے لے لیں۔ عبد الرزاق بن عبد المتین، میں انہیں مدعو کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سند اپنے متعلقہ استاد حافظ محمد الیاس صاحب سے لے لیں۔ محمد سمیر بن محمد معظم، وہ بھی اپنی سند آ کر ڈیسک پہ تشریف فرما حافظ محمد جہانگیر صاحب سے لے لیں۔ نجنہ بیگم، عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت دیر سے مہمانان کرام اور صدر محترم کی بہت ساری قیمتی باتیں سنی ہیں، اور آپ کی محنت اور آپ کی مشقتوں کے اعتبار سے جو طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازے گئے ہیں